بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اور صورتیں جو پڑھ رہے ہیں وہ قدر و منزلت والی، کہ ایک ایک صورت میں ایک الگ ہی موضوع ہے، ایک الگ ہی بات ہم لوگوں کو سمجھائی گئی ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے عملوں کے لیے، بہت ساری باتیں ایسے کہ جو ہماری آخرت کے لیے، اور بہت ساری باتیں ایسے ان صورتوں میں جو ہماری دنیا کو سنوارنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دی۔ آج ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ سورہ قدر۔ دیکھتے ہیں قدر کے کئی معنی۔ یہ سورہ عبس وتولی کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع ہے، 5 آیات ہے اور 30 کلمات ہیں اور 112 حروف ہیں، اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 97 پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 65 نمبر پر ہے۔ تو سورہ قدر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو جمہور کی رائے ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ اس صورت کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، جس میں عبادت کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے، اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں اس کو تلاش کرنے کو کہا گیا ہے، اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں اس کو تلاش کرنے کو کہا گیا، اور روزے چونکہ 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، تو یہ سورہ رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں نازل ہوئی۔ اس بنا پر علماء نے کہا کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد ہی یہ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے نا، تو اسی کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں یہ نازل ہوئی۔ اسی لیے زیادہ تر قول ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن جن کا مکی قول ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ قرآن کے نزول کا اس میں ذکر کیا گیا، تو قرآن کا نزول ہوا مکے میں شروع ہوا، تو مکے میں شروع ہوا تھا، لیکن ہجرت کے بعد بھی کئی صورتیں اور کئی آیتیں نازل ہوئی، تو اس میں سے ایک یہ ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ قدر کا معنی کیا ہے۔ تقدیر کے معنیوں میں سے قدر یعنی تقدیر کے معنیوں میں آتا ہے، اور تقدیر ہوتی ہے 4 قسم کی۔ عقیدہ الواسطیہ میں آیا ہے کہ تقدیر جو ہوتی ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے، اور تقدیر 4 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 تقدیر یومی۔ تقدیر یومی یعنی ہر روز کی ایک تقدیر، جس کا ذکر آتا ہے سورہ رحمان میں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کل یومن ہوا فی شان، یعنی ہر روز ایک وہ نئی شان میں ہوتا ہے۔ دوسرا تقدیر کا معنی ہے تقدیر الخولی۔ خول یعنی سالانہ، سنوی، اور یہاں یہ رات چونکہ سال میں ایک بار آتی ہے، تو یہاں تقدیر سنوی، اس میں فرشتے اترتے ہیں ہر ایک حکم لے کر، تو یہ کون سی تقدیر ہوگی؟ قدر سنوی، یعنی سال میں ایک مرتبہ یہ رات آتی ہے۔ تیسری تقدیر ہوتی ہے تقدیر اموری۔ یہ تقدیر کہاں لکھی جاتی ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب اس کی پوری عمر کی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ کب وہ دنیا میں آئے گا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور جو بھی ہے وہ ساری، تو یہ تقدیر اموری ہے۔ پھر چوتھی تقدیر شامل کونی، یعنی چوتھی تقدیر کیا ہے؟ شامل کونی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جو پورے کائنات سے متعلق ہے، اور یہ تقدیر وہ ہے جسے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا۔ پوری کائنات سے متعلق، تو چونکہ اس صورت میں تقدیر کے فیصلوں کی بات ہے،
اس لیے اس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے. اس لیے اس کو لیلۃ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ لیلۃ الحکم. یعنی سورت کو لیلۃ القدر کے ساتھ لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے. یعنی دنیا کے انتظام سے متعلق جو کام اس سال کے لیے مقرر ہے وہ فرشتے اس رات کو لے کر اترتے ہیں، یعنی سالانہ بجٹ. پھر ایک چیز یہ ہے کہ یہ قدر و منزلت شرف بھی ہے. یعنی قدر کا ایک معنی یہ بھی قدر و منزلت شرف والی رات، کیونکہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اسی لیے اس رات کو بہت بڑا مقام و شرف حاصل ہے، اور وہ قرآن کی وجہ سے حاصل ہے. یعنی رات کو کی وجہ سے قرآن کو فضیلت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی وجہ سے اس رات کو فضیلت دی گئی. اور ایک معنی ہے کہ قدر کا ایک معنی تنگی، کیونکہ کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں اور پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں، جس سے زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور قرآن کا رات میں نازل ہونا یہاں خصوصیت یاد دلا رہا ہے کہ دن کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں رات کی بڑی قدر ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رات میں معراج کرائی گئی. تو رات کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں کئی دفعہ آیا ہے یہ لفظ لیل لیل کر کے. سورۃ اللیل تو ایک پڑھ چکے، اس کے علاوہ بھی کیا ہے؟ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ 3 مرتبہ اس رات کا ذکر آیا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ رات کیا ہے؟ سراسر سلامتی والی ہے، سراسر قدر والی ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اس میں کرنے کے کام کیا ہیں وہ سب ہم لوگ دیکھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت میں سورہ قدر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو. کس کی طرف یہاں پر وہ ہے بے شک ہم نے اتارا اس کو، یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں. یعنی سب سے بڑی عظمت کی بات یہ ہے کہ قرآن کی نزول کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ خود ہی لیا ہے. جیسے یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اتارا بھی ہے اور ہم ہی اس کے کیا ہے؟ یعنی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اتارنے کا بھی یعنی ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف کیا ہے، نسبت کی ہے، اور اس کی حفاظت کی بھی. تو یہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر. یعنی شب کہتے ہیں فارسی میں لیل کو، رات کو. شب قدر وہ مبارک شب کی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور وہ شب ہے جو کہ رمضان کی آخری عشرے میں پائی جاتی ہے. لیکن مخصوص یہ کون سی رات ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام سے مختلف رائے منقول ہے، چونکہ اللہ کے بعض کاموں میں حکمت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی اہمیت کے حساب سے اس کو چھپا دیا ہے. جیسے کوئی ہوتا ہے مثلاً ہم لوگوں کو کوئی گفٹ وغیرہ دے، اب ہم لوگوں کو کتنی تجسس ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں، اور اس کو دیکھنے کی کہ پہلی فرصت میں کیا کرتے ہیں اس کو کہ سارا اس کی پیکنگ ریپر سب کھول کھال کے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، اور پھر اپنی پسند کی چیز ہوتی ہے تو اس کو پا کر خوش بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حکمت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ، اور یہ چیز علم غیب میں سے ہے نا، یعنی رات کا چھپا دیا گیا، جنت کو چھپا دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو چھپا دیا گیا ہے. جس طرح جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت کو چھپا دیا ہے مشقت اور تکلیف سے، اور جہنم کو ڈھانک دیا ہے لذت اور آسانیوں سے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کی گھڑی بھی مخفی رکھی ہے، بتا دیا ہے ٹائم، لیکن کون سا لمحہ ہے اللہ عالم. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہم سے مخفی رکھا کہ اس کی رضا کے لیے ہم یعنی بن دیکھے اس پر ایمان لائیں. تو یہ شب قدر کو بھی چھپی ہوئی چیز بنا کر اللہ کی یہ حکمت ہے کہ امت تمام راتوں میں اس کے لیے کوشش کرے، یعنی ایک رات میں ہی کر کے بیٹھ نہیں جائے، بلکہ رمضان کی ہر رات قیمتی ہے، تو ہر رات کا اس کو فائدہ ملے، اس لیے آخری عشرے میں تلاش کرو. اور باقی راتوں میں سستی اور غفلت سے اللہ کی عبادت سے محروم رہے، تو اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے. تو ان راتوں کی ابتدا 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو، اور
تو اس رات میں بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے بعض زاہدوں اور عابدوں کا ذکر کیا کہ ان میں کئی لوگ ایسے تھے کہ ان لوگوں نے کئی سو سال، ہزار سال یعنی اللہ کی عبادت کی، کیونکہ ان کی عمریں بڑی ہوتی تھی، طویل ہوتی تھی، تو وہ لوگ اس میں عبادت کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو یہ سن کر بڑا رشک ہوا کہ پہلے کے لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی اور وہ لوگ اتنی اتنی عبادت کرتے تھے، ہماری تو عمریں بھی کم ہے، تو ہم کو کہاں سے اس کا اجر ملے گا؟ تو تاکہ ہم بھی ان کی طرح اللہ کی عبادت کر سکیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عظیم یعنی رات سے نوازا کہ اگر اس رات میں کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے تو گویا اس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی۔ اور یہاں نکتہ ہے کہ شب قدر بہت مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تو آخری طاق راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ کر کے معافی نہیں مانگ لیتا ہے۔ باقی سب کے لیے یہ قدر والی رات ہے۔ تو قرآن کی وجہ سے اس رات کو فضیلت دی اللہ نے، یعنی جس رات قرآن اترا وہ رات سارے سال کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس سے قرآن کی اہمیت اور اس کے اکرام کا پتہ چلتا ہے۔ انا، ہم نے، حالانکہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ بے شک ہم نے قرآن کی عظمت اور رات کی عظمت اور عظیم رب کی طرف سے، یعنی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو ہم نے کیا مطلب یعنی وہ ایک ہی کر رہا ہے، لیکن اس طرح سے تعظیم کے اعتبار سے کہ ایک عظمت کے لیے کہ یہ رات بھی عظمت والی ہے، قرآن بھی عظمت والا ہے، اور وہ رب کریم بھی عظمت والے ہے کہ جس نے اس کو اتارا ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود نہیں لکھا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا لوح محفوظ سے۔ کہاں اتارا؟ کہاں سے اتارا گیا؟ لوح محفوظ سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیت العزت میں، آسمان دنیا میں تو لوح محفوظ سے پورا قرآن اترا بیت العزت میں، پھر اس رات اس کی شروعات ہوئی اور اس طرح آہستہ آہستہ 23 سال میں مکمل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کی آنے والی باتیں عالم بالا میں مقدور اور معین کی جاتی ہیں، کسی کا مرنا، کسی کا پیدا ہونا، رزق کی فراہمی وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے سال کا، جیسے ہے نا کہ ایک تو تقدیر یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا لوح محفوظ میں کہ کیا کس کا کیا تقدیر میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے دعا کی مثلا ليلۃ القدر آنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اگلا سال میرے لیے آسان کرنا اور یہ کرنا، کچھ برا لکھا ہے تو اچھا کر دینا، تو وہ مٹا کر پھر کیا کیا گیا، نیا ایک چیپٹر بھیجا گیا اس رات میں کہ اچھا ٹھیک ہے اس نے دعا کی تھی، اب اس کا یہ تقدیر میں لوح محفوظ میں چونکہ یہ لکھا گیا ہے، بدبخت لکھا گیا اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بدبختی کو دور کر کے مجھے نیک وقت میں لکھ دو، تو اس کو مٹا کے پھر کیا ہے وہ نیا جو ہے وہ چیز اتاری جاتی ہے۔ تو شب قدر کو شب مبارک بھی کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ دخان کی پہلی آیت میں آیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن برکت والی رات میں اتارا۔ شب قدر مرتبے والی رات رمضان میں آتی ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، ماہ رمضان جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اور قرآن شب قدر میں اترا۔ ابن عباس وغیرہ کا قول ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے ایک ہی دفعہ پہلے آسمان پر اترا اور بیت العزت میں رکھ دیا گیا، پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ چونکہ شب قدر جلیل القدر عظیم رات ہے، اس کی عظمت و قدر کا اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس میں قرآن جو سراسر ہدایت و رحمت ہے اترا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دوبارہ پوچھتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر، یعنی اس کی عظمت اور فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس چیز کو کہ آپ کیا سمجھے اس کو کہ ہے کیا وہ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے کہ خیر من الف شہر، یعنی
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شب قدر کی عظمت و فضیلت کی خبر نہیں ہے، آپ کو اہمیت پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسی قدر والی رات ہے. اس رات کی عبادت ثواب میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. تو یہاں پر جو ہے فعل یعنی فعل تعجب کا صیغہ استعمال کیا گیا، وما ادراکا، یعنی کون سب سے زیادہ جانتا ہے کہ ليلۃ القدر کیا ہے. تو کون اس کی قدر جانتا ہے، کون اس کی منزلت جانتا ہے، کون اس کی عظمت سب سے زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اس رات کی قدر و قیمت کتنی ہے اور کون سی یہ رات ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو کسی بھی خبر کی اہمیت اس بنا پر ہوتی ہے کہ خبر کون دے رہا ہے، یعنی دینے والے کی. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کوئی بڑے آدمی نے آپ کو کال کیا تو اس کی آپ کے پاس اہمیت کچھ اور ہوتی ہے، اور ایک ہے جو ہمیشہ ہی کرتے رہتا ہے، تو ہاں ٹھیک ہے جب فرصت ملے گی بات کر لیں گے. تو یہ چیز ہے. تو یہ سوچو کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی یہ کس کی طرف سے ہے اور کس کو پتا ہے اس چیز کا، یا دوسرا معنی کیا ہے، یا کس چیز کی خبر ہے یہ بھی پتا ہے. تو اللہ نے ہی خبر بھی دی، اس کی عظمت کو اللہ ہی جانتے ہیں. اس سے اس رات کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کی تلقین کی ہے کہ اس رات کو تلاش کیا جائے آخری عشرے کی 10 راتوں میں. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینہ، یعنی 83 ایئر 4 منتھ، 83 سال اور 4 مہینے. عام طور پر جو 80 سال کی عمر کو پا لیتا ہے کوئی بھی، یعنی اس کی عمر 80 سال کو پہنچ جاتی ہے، تو اور اس نے 80 سال عبادت کی، مثلا یہ کہ 10 سال اس کی ابھی بچپن کے تھے، ٹین ایجر کی عمر تھی، اب اس کے بعد سے اس نے 70 سال بھی اگر عبادت کر لی تو اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے کہ وہ عابد کہلاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ سال بھر کی عبادت، اور پھر اس میں رمضان کے مہینے بھر کی عبادت، اور اس میں بھی آخری عشرے کی عبادت، اور پھر آخری عشرے میں بھی لیلۃ القدر. تو اس رات کو پا لینے والا کتنا زیادہ قدر کو پا لینے والا ہے، یعنی اس کو کتنی زیادہ جیسے بولتے ہیں نا خیر کثیر مل گیا کہ جس کو وہ رات نصیب ہو گئی. دیکھیں گے کہ کون سے ایسے بدبخت ہیں کہ جن کو یہ رات نصیب نہیں ہوتی ہے. یہ رات کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اپنی باقی راتوں کی بھی قدر کرتا ہے، کیونکہ دن میں تو وہ ویسے ہی مصروفیات کام کاج جس میں اتنی یکسوئی سے حتیٰ کہ ہماری 4 ٹائم کی نماز بھی بس ہو جاتی ہے، مگر رات کا چند گھڑی غور و فکر قیام کی حالت میں اللہ کو قرآن سنانا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کا قرب پانا. تو جو لوگ اپنی راتوں کو عیش و عشرت میں ضائع کر دیتے ہیں وہ پھر رمضان کی راتوں کو نہیں پا سکتے. یعنی بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے نا کہ کیا کرتے ہیں نوجوان اسپیشلی، اچھا ڈریس پہن لیں گے، کرتا اظہار ٹوپی تو لگا لیے، لیکن بائک پر رائڈنگ پر چلے گئے، گھومنے چلے گئے، اور پکنک پر جا رہے ہیں، ادھر وہ مقابلہ آرائی میں جا رہے ہیں، قبرستان سے پتہ نہیں، بس انٹرٹینمنٹ اور راتوں کو کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا پھر یہ رات ان کو نصیب ہوگی؟ نصیب تو وہ ہوگی جس میں پوری یکسوئی سے. اسی لیے تو کہا گیا، اس کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس میں ان 10 دنوں میں اعتکاف کرنے کا، کہ اب ساری دنیا کی جو ساری مصروفیات ہیں، ساری جھنجٹیں ہیں، ساری چیزیں، اس کو چھوڑ کر 10 دن یکسوئی سے ایک جگہ بیٹھ جاؤ، تاکہ یہ 10 دن میں سے جو رات بھی ہوگی، ظاہر ہے کہ 10 دن اعتکاف کرنے والے کو وہ مل گئی، کیونکہ اس نے پوری یکسوئی سے اپنے آپ کو. اعتکاف کا مطلب ہی ہے، معتکف کون ہوتا ہے؟ وہ جو جم کر ایک جگہ بیٹھ جائے اللہ کی عبادت کے لیے، فضول چیزیں نہیں. جیسے کہ کسی کا قول ہے کہ رات میں لوگ 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں. کسی نے لکھا تھا یہ کہ رات تو ایک جیسی ہوتی ہے، سب پر ایک جیسی آتی ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ کیا ہے، 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں. نمبر 1 کہ مثلا وہ نیند سے اٹھا، وضو کیا، اللہ نے جتنی توفیق دی نماز پڑھا، یہ مفلحون میں سے ہے، یعنی کامیاب ہونے والوں میں سے، اور اس کی روز کی روٹین میں ہے. دوسرا قسم کا وہ ہے کہ رات آئی اس کے لیے بھی، لیکن فضول وقت ضائع کرنا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، یا فون یا ٹی وی یا مووی، اس نے رات گناہ میں گزاری، یعنی اپنا نقصان اٹھایا، غافلون میں لکھا جائے گا.
اور تیسرا جو ہے نہ رات میں قیام کیا اس نے، نہ عبادت کے لیے اٹھا، نہ فضول گناہ میں وقت ضائع کیا، بلکہ سو گیا۔ اب اس کے لیے کیا لکھا جائے گا؟ تو اس کے لیے نہ تو گناہ لکھا جائے گا اور نہ ہی ثواب لکھا جائے گا، کیونکہ وہ سو گیا۔ اب سو گیا تو نہ گناہ کیا اس نے، نہ ثواب کمایا۔ عمر ابن القیس کہتے ہیں کہ اس رات کا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے۔ مجاہد کہتے ہیں اس رات کا عمل اس کے بعد اس دن کا روزہ اور اس کا قیام 1000 مہینوں کے قیام سے بہتر ہے۔ تو الگ الگ اقوال ہیں اس کے فضیلت کے حساب سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رات کی جو فضیلت بتائی ہے، کہ رمضان کی فضیلت، ایک دفعہ رمضان کی آمد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان باندھ کر ڈال دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر و برکت سے محروم رہا۔ ایک حدیث میں جس نے ثواب پر یقین کر کے ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کی، اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اتنی فضیلت والی یہ رات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے کہ اسی لیے کہا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل، یعنی جس کو مل گئی، کس کی عمر پتہ ہے کتنی ہوگی، 60 سال تک بھی پہنچتا ہے، یعنی اس سے کم میں بھی وہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی قدر و منزلت کے، اگر اس کی عمر سمجھو 50 سال ہے اور اس میں چلا گیا، 60 سال ہے اس میں چلا گیا، لیکن وہ تو چلا گیا، لیکن اس نے عبادت کی اتنی دل لگی سے، اتنی یکسوئی سے، اتنی خوشنودی سے، کہ اس کو وہ اس کی زندگی میں وہ ایک رات مل گئی۔ اور ضروری نہیں ہے اگر وہ ہر سال محنت کر رہا ہے تو ہر سال اس کو یہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو سوچو وہ تو دنیا سے جلدی چلا گیا، لیکن اس کے نامہ عمل میں وہ جتنی ہوش مندی کے ساتھ اس نے شب قدر ہر سال گزاری ہوگی، اتنا ہی 83 ایئر 4 منتھ اور پلس جتنی اس نے یکسوئی کے ساتھ کی، تو کتنا اس کا اجر و ثواب بڑھ گیا۔ تو اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت بھی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے۔ اللہم بلغنا لیلۃ القدر، جیسے روز رمضان کے لیے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، ویسے ہی دعا کرنا چاہیے اللہم بلغنا لیلۃ القدر، اللہ لیلۃ القدر ہم کو پہنچا دینا ایسی رات تک کا، کہ جس میں ہم رات میں عبادت کر کے کیا کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہت ساری اس رات کی فضیلت جو آئی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ یہ رات رمضان مبارک کے مہینے میں ہے، اور ابن عباس وغیرہ کا قول جو ہم لوگوں نے پڑھا، اس رات کی ایک زبردست برکت تو یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی اعلیٰ نعمت اسی رات اتری، تو فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا، جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کی وہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل بن عجوز، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تر تعجب ہوا۔ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے اس جماعت کی اس عبادت پر تعجب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرمائی، اور فرمایا کہ یہ افضل ہے اس سے جن پر آپ اور آپ کی امت نے تعجب ظاہر کیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بے حد خوش ہو گئے۔ تو حضرت مجاہد کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس رات کا نیک عمل، اس کا روزہ، اس کی نماز 1000 مہینوں کے روزے اور نماز سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب رمضان آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا جو بابرکت ہے، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے۔ اور اسے نسائی میں روایت کیا گیا چونکہ اس رات کی عبادت
1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمانداری اور نیک نیتی سے کرے، اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس رات کی برکت کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ یعنی اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یعنی اس میں اس کی فضیلت اس لیے بھی ہے، ایک تو قرآن کی وجہ سے، دوسرے رمضان کی رات ہونے کی وجہ سے، رمضان کی رات میں سے آخری رات ہونے کی وجہ سے، اور کیا ہے کہ تو فرشتے اس رات میں اس کی کثرت سے نازل ہوتے کہ زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں اللہ کے فرشتے موجود نہ ہوں۔ اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ وہ اپنے ساتھ فرشتوں کی جماعت لے کر اس دنیا میں آتے ہیں، جہاں جہاں لوگ اللہ کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، فرشتے الگ الگ ٹولیاں بنا کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ فرشتے لوگوں کو نظر نہیں آتے، بعض مرتبہ انسانی شکل میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ کتنے ایسے خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے شب قدر کو پایا، اور کتنے وہ خوش نصیب ہیں کہ انسانی شکل فرشتے اور انہوں نے ملاقات بھی کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے، کہ پہلی چیز تو یہ کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو وہ صبح دوسری راتوں کی نسبت ٹھنڈک اور خنکی محسوس ہوتی ہے، یعنی اس میں گرمی نہیں ہوتی ہے اور سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے اس شب قدر سے لے کر اگلے شب قدر تک اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کو لے کر اترتے، فی کل امر، کہ اس کائنات کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کو کتنی زندگی دی جائے گی، کس کو کتنی موت دی جائے گی، اور ہر ایک کے نام لے کر اترتے ہیں اس سال میں۔ فلاں کس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، کس کی موت ہوگی، کس کو رزق ملے گا، زیادہ کیا جائے گا، کم کیا جائے گا، ہر چیز کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اور تنزل الملائکۃ والروح، جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی یہ دیکھا کہ اس میں کثرت سے فرشتے اترتے ہیں، اور حضرت ابو عاصم نبیل اپنے اسناد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں لیلۃ القدر دکھلایا گیا پھر بھلا دیا گیا، یہ آخری 10 راتوں میں ہے، یہ صاف و شفاف سکون وقار والی رات ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی، اس قدر روشن رات ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے گویا چاند چڑھا ہوا ہے، سورج کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ دھوپ چڑھ جائے۔ پھر لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، میں نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں بتائی گئی۔ ایک تو یہ کہ یہ رات مطلب ٹھنڈی ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سورج کی شعاعیں ہوتی ہے، اور دوسری ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی لیلۃ القدر کی نشانی، کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت صرف کھجور کے پتوں کی تھی، آسمان پر اس وقت ابر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ پھر ابر اٹھا اور بارش ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوا، اور میں نے خود دیکھا کہ نماز کے بعد آپ کی پیشانی پر تر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اسی روایت کے ایک طریق میں ہے کہ یہ 21ویں رات تھی، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 21ویں رات تھی جس دن جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بارش ہوئی اور وہ رات تر تھی اور اس کی کچی مٹی ہوتی تھی اس وقت مسجد نبوی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر یعنی پیشانی پر تر مٹی لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کی 23ویں رات ہے، اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن انیس کی صحیح مسلم والی ایسی ہی ایک روایت ہے۔ ایک قول یہ بھی کہ یہ 24ویں رات ہے، ابو داؤد 43 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیلۃ القدر 24ویں شب ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، لیکن صحیح چیز یہ ہے کہ صحیح معنوں میں نہیں بتایا گیا ایک ایک چیز کا، اور یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی فکس ہے کہ مثلاً 27ویں کو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ کیا کرتے، ایک رات کثرت سے عبادت کر لیتے اور پھر اس کو چھوڑ دیتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسی لیے چھپا کر رکھا ہے۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کی 23ویں رات ہے، اس کی دلیل
جیسے حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں، اور حضرت ابن مسعود ابن جابر، اور ان سب کا قول ہے کہ 24ویں ہے. لیکن صحیح قول یہ ہے، حدیث صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈو. 9 باقی رہے تب، 7 باقی رہے تب، 5 باقی رہے تب، 3 باقی رہے تب، اور 1 باقی رہے، یعنی تاک راتیں. مسند احمد میں اسی طرح کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا اور ان سے ليلۃ القدر کے بارے میں پوچھا، تو سب کا اجماع اس امر پر ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے. ابن عباس نے اس وقت فرمایا کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے. حضرت عمر نے فرمایا پھر کہو وہ کون سی رات ہے. فرمایا اس آخری عشرے میں 7 گزرنے پر یا 7 باقی رہنے پر. حضرت عمر نے پوچھا یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی 7 پیدا کیے اور زمینیں بھی 7 بنائی، مہینہ بھی ہفتوں پر ہے، انسان کی پیدائش بھی 7 پر ہے، کھانا بھی 7 ہے، سجدہ بھی 7 پر ہے، طواف بیت اللہ کی تعداد بھی 7 ہے، رمی جمار کی کنکریاں بھی 7 ہے، اور اسی طرح کی 7 کی گنتی کی بہت ساری چیزیں اور بھی گنوا دی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تمہاری سمجھ وہاں پہنچی جہاں تک ہمارے خیالات کو رسائی نہیں ہو سکی. یہ جو فرمایا 7 ہی کھانا ہے، اس سے قرآن کریم کی آیتیں کہ سورہ یاسین میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، سورہ اس میں نبا میں، جن میں 7 چیزوں کا ذکر ہے جو کھائی جاتی ہیں. اور یہ ان کے قول کے مطابق یہ 29ویں رات ہے، لیکن یہ ان کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آخری عشرے میں ڈھونڈو، تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں. مسند احمد میں ہے کہ ليلۃ القدر 27ویں رات ہے یا 29ویں. اس رات فرشتے زمین پر سنگ ریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے فرشتوں کی کہ جس کی وجہ سے زمین کیا ہو جاتی ہے، بالکل تنگ ہو جاتی ہے. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ليلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے فلاں رات ليلۃ القدر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں ليلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، لیکن فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے وہ اٹھا لی گئی، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو. اب اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں اور 23ویں اور 21 میں ڈھونڈو. وجہ دلالت یہ کہ اگر اس کا تعین ہمیشہ کے لیے نہ ہوتا تو ہر سال کی ليلۃ القدر کا علم حاصل نہ ہوتا. اگر ليلۃ القدر کا تغیر و تبدل ہوتا رہتا تو صرف اس سال کے لیے تو معلوم ہو جاتا، یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فکس کر دی تو وہ سال ہو گئی، پھر ہم کو نہیں پتا چلتا کہ اب جو ہمارے زندگی میں سال آیا تو اس میں کب ليلۃ القدر. اسی لیے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کو تلاش کرو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں رات ہے، لیکن اور برسوں کے تعین نہ ہوتی. ہاں یہ ایک جواب اس کا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اسی سال کی اس مبارک رات کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے تھے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا خیر و برکت اور نفع دینے والے علم کو غارت کر دیتا ہے. یعنی لڑائی جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے خیر سے انسان محروم ہو جاتا ہے. بہت سارے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اسی لڑائی جھگڑا، غصہ اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، اور یہ سب چیز تو اللہ تعالیٰ کو قطعی یہ چیز نہیں پسند ہے. ایک اور صحیح حدیث میں کہ بندہ اپنے گناہ کے باعث اللہ کی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ یاد رہے کہ اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ وہ اٹھا لی گئی، اس سے مراد اس کے تعین کا علم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ رات نہیں اٹھا لی گئی بلکہ کس دن ہوگی یہ بلا دیا گیا، یہ اٹھا لیا گیا. جیسے کہ اس پر بڑی دلیل یہ ہے کہ اس لفظ کے بعد ہی یہ کہ آپ نے فرمایا اسے 9ویں، یعنی آپ اگر کہتے تو کہتے ٹھیک ہے بھلا دی گئی، اٹھا لی گئی ہے، اب کوئی رات نہیں ہے، تم کو سزا ملنی چاہیے. نہیں، بلکہ آپ نے آگے کیا کہا، نہیں اس کو تلاش کرو. اب مجھے جو بتایا گیا تھا وہ تو مجھے بھلا دیا گیا، لیکن اب تم تلاش کرو 29ویں، 27ویں اور 25ویں، 23ویں اور 21ویں میں. تو آپ کا یہ فرمان کہ ممکن ہے اسی میں تمہاری بہتری ہو، یعنی اس کی مقررہ تعین کا علم نہ ہونے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مبہم ہے یعنی چھپی ہوئی ہے تو اس کا ڈھونڈنے والا جن جن راتوں میں اس کا ہونا ممکن دیکھے گا ان تمام راتوں میں کوششوں خلوص کے ساتھ عبادت میں لگا رہے گا، بخلاف اس کے کہ معلوم ہو جائے کہ فلاں رات ہی ہے تو وہ صرف اسی ایک رات کی عبادت کرے گا. کیونکہ
ہمتیں پست ہیں، اس لیے حکمت حکیم کا تقاضا یہی ہوا کہ اس رات کے تعین کی خبر نہ دی جائے، تاکہ اس رات کے پا لینے کے شوق میں اس مبارک مہینے میں جی لگا کر اور دل کھول کر بندے اپنے معبود برحق کی بندگی کریں، اور آخری عشرے میں تو پوری کوشش اور خلوص کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہے۔ اسی لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے انتقال تک رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اسے حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب آخری 10 راتیں رمضان شریف کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے۔ مسلم میں ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جس محنت کے ساتھ عبادت کرتے اتنی محنت سے عبادت آپ کی اور دنوں میں نہیں ہوتی تھی، یعنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، اور تہمت یعنی اتنا مضبوط باندھ لیا کرتے تھے کہ یعنی کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی عبادت میں پوری کوشش کرتے تھے۔ اور یوں تو ہر رات، ہر لمحہ، ہر وقت دعا کی کثرت مستحب ہے، لیکن رمضان میں اور زیادتی کرے، اور خصوصاً آخری عشرے میں اور بالخصوص طاق راتوں میں اس دعا کو بکثرت پڑھے، کہ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس رات کو پا لیں تو کیا پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کثرت سے یہ پڑھنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ درگزر کرنے والے اور درگزر کو پسند فرماتے ہیں، مجھ سے بھی درگزر کیجیے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ نے یہی دعا بتائی۔ اور اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے اس رات کے ساتھ وارد کیا گیا کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے متصل ہے، جو دنیا اور آخرت کے فاصلے پر ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیاں کرسی تلے ہیں، اس میں اس قدر فرشتے ہیں کہ جن کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اس کی ہر ایک شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو۔ اس درخت کے بیچوں بیچ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے کہ اے جبریل لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ، یہ کل کے کل فرشتے رافت و رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحم کے جذبات معجزن ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی ایک کل کے کل فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ پر سجدے میں قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر یہ فرشتے بھی نہیں جاتے۔ کون سی جگہ؟ جہاں پر بت پرستی ہوتی ہے، جہاں پر جیسے کہ گرجا گھر ہے، مندر ہے، آتش کدے ہیں، بت خانے ہیں، غرض اللہ کے سوا اوروں کی جہاں بھی عبادت کی جاتی ہے وہاں یہ فرشتے نہیں جاتے۔ اور جن جگہوں میں بھی جن میں تم گندی چیزیں ڈالتے ہو، یعنی گندگی کی جگہ پر بھی یہ نہیں جاتے، کیونکہ وہ پاک فرشتے ہیں، مطہرین ہیں، اور اس گھر میں بھی نہیں جاتے۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں بدنصیب کے ان گھروں میں بھی نہیں جاتے۔ وہ گھر کون سے ہیں؟ جہاں نشہ کرنے والا کوئی شخص موجود ہو، یا نشہ کرنے والی کوئی چیز اس گھر میں موجود ہو، جس میں کوئی گھر میں بت گڑا ہوا ہو، جس گھر میں باجے گاجے گھنٹیاں ہو، یا مجسمہ ہو، یا کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہو، وہاں تو یہ رحمت کے فرشتے جاتے ہی نہیں ہیں۔ چپے چپے پر گھوم جاتے ہیں اور ساری رات مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مانگنے میں گزارتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جیسے مثلاً بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم نماز کی حالت میں ہیں اور وہ ہے، اور ایسا ہوا کہ جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی کوئی آیت سے گزرے اور ہماری آنکھوں سے بغیر ہماری سوچ کے بے اختیار آنسو بہ نکلتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے دل بیٹھا جا رہا ہے اس طرح سے۔ تو یہ اس کی نشانی ہے کہ اس وقت اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی یعنی بغیر کسی اس کے یعنی اس کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، آنکھیں بہ نکلتی ہیں، اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جبریل علیہ السلام کے۔ اللہم اجعلنا من، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے۔
اسی طرح حضرت کعب فرماتے جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی پہلی مرتبہ کے پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ کے کہنے پر آگ سے نجات مل جاتی ہے، تیسری مرتبہ کے کہنے پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اے ابو اسحاق جو اس کلمے کو سچائی سے کہے اس کے فرمایا یہ تو نکلے گا ہی اس کے منہ سے جو سچائی سے اس کا کہنے والا ہو۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ للیت القدر کافر و منافق پر تو اتنی بھاری پڑتی ہے گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ آ پڑا ہو، غرض فجر ہونے تک کا فرشتے اسی طرح رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، ساری رات یہ یعنی مصافحہ کرتے ہیں تو فرشتے، اور یہ اس قدر میں فرشتے اللہ کی طرف سے شب قدر سے لے کر اگلے شب قدر تک اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں لے کر اترتے ہیں، اور بہت زیادہ فرشتے اتنے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، کثرت سے ہر جگہ آتے جاتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ روح، اللہ تعالیٰ صرف یہ بھی کہہ دیتے کہ والملائکہ تو کافی تھا نا، لیکن خاص طور پر روح کا کیوں ذکر کہ فرشتوں میں یعنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کا الگ سے ذکر کیوں؟ تو ان کی عظمت و مقام کی وجہ سے، کیونکہ وہ تمام فرشتوں کے لیڈر ہیں، سردار ہیں۔ مثلاً مثال کے طور پر اگر کسی کا شادی کارڈ ہمارے وہاں آتا ہے تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہیڈ آف دا فیملی، جو اس گھر کا بڑا ہے اس کا نام اینڈ فیملی، تو یہ کیا کیا، اس کو رسپیکٹ دیا کہ اس کے اس کو انوائٹ کیا گیا اور اس کی فیملی کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جبریل علیہ السلام کی عظمت کے مطابق ان کا الگ سے نام لیا کہ جبریل علیہ السلام کیا ہے کہ تمام سرداروں کے یعنی تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو فرشتوں کا آنا بھی باعث خیر و برکت ہے، ہم سب نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس رات کی ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے۔ پچھلے سال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، اللہ علم اگلے سال ان دنوں میں ہم کہاں ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یعنی خود سے خود نہیں فرشتے آ جاتے بلکہ اپنے رب کے اذن سے کس کو اترنا ہے، کتنے فرشتے اتریں گے، ایسا نہیں کہ آسمان خالی ہو گیا سب کے سب اتر کے آ گئے، نہیں، جو اللہ کی عبادت میں قیام کر رہے ہیں وہ اپنی قیام کی حالت میں ہے، جو رکوع میں ہے فرشتے وہ اپنی رکوع کی حالت میں، جو سجدے میں ہے وہ اپنے سجدے کی حالت میں ہے، تو وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جن کو اللہ حکم دیتے ہیں اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، من کل امر میں ہر کام جو فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، یا خاص اس رات جو ان کو حکم ملتا ہے، یا جو فیصلے یا جو کام مقدر ہوتے ہیں ان کو لے کر آسمان سے اترتے ہیں، اور عبادت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان پر گواہ بنتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہارے لیے مبارک ہو کہ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بابرکت رات نصیب کی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا کام ہے کہ یہ فرشتے جو اترتے ہیں وہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اور یہ کب سے کب تک ہوتی ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک کا یہ وقت ہوتا ہے، یعنی اور یہ رات عشاء سے لے کر فجر تک پوری کی پوری سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی مغرب سے لے کر فجر تک پوری کی پوری سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس کے اندر اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ بندہ مومن کو سلام کرتے ہیں، اور اللہ کی جتنی رحمتیں ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ علماء فرماتے کوئی شخص اگر اس رات میں مثلاً رات بھر نہیں جاگ پایا اور وہ عشاء کی نماز با جماعت سے پڑھی اور اس کے بعد وہ وضو سے سو گیا کچھ عبادت کر کے، اور اس کے بعد تہجد کے وقت اٹھا، سحری کی اور فجر کی نماز باجماعت، تو اس دوران اس نے کوئی لغو کام اگر نہیں کیا تو اگر یہ رات شب قدر تھی تو وہ اس کو مل گئی، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، کیونکہ سب کی اپنی اپنی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے نا۔ بعض ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے کہ وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، وہ بھی مایوس نہیں ہو کہ انہوں نے باجماعت نماز اس کی ادا کر لی عشاء کی، اور وضو کر کے رات کے اذکار پڑھ کے اور یہ ساری چیزیں پڑھ کر سو گئے۔ اب جب یہ
فجر سے پہلے اٹھا، کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو تہجد کی نماز پڑھ لی، پھر فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر لی، تو گویا اس کو پوری رات کا ثواب ملا، اور وہ رات اگر لیلۃ القدر تھی تو وہ بھی اس کو نصیب ہو گئی۔ جب فرشتے اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں تو سخت سیکورٹی میں اترتے ہیں، شیاطین کو پاس پھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا، نہیں تو شیاطین کیا کرتے، جا کر بتلا دیتے کہ وہ جو آرڈرز لے کر آ رہے ہیں کہ آج فلاں کے وہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، آج فلاں مرنے والا ہے، تو یہ رات اس کی برکات صبح کے طلوع ہونے تک خیر و برکت والی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف رات ہوئی اور اس کے بعد اس کا لمیٹڈ ٹائم دیا گیا، نہیں، صبح تک، یعنی رات بھر جس نے عبادت کی یا رات میں نہیں جاگ سکا، اور اس طرح سے جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، تو اس کو بھی وہ رات نصیب ہو گئی، کیونکہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے۔ تو روح کا بیان، یعنی روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اور یعنی فرشتے صبح تک سجدہ گزاروں کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرشتے اترتے ہیں، نمازیوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان کے لیے برکتوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ شب قدر کی تعین حدیث میں ہے، شب قدر رمضان کی، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کئی مرتبہ کہ 27ویں یا 23ویں یا تاک راتوں میں اس رات فرشتے سنگ ریزوں سے بھی زیادہ زمین پر اترتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر اخیر اشرے میں ہے، جس نے ان 10 راتوں کی ثواب کی نیت سے عبادت کی، اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ شب قدر کی رات یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں ہے۔ ابو سعید خدری والی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اور ہم نے بھی، پھر آپ سے حضرت جبریل نے کہا کہ جو رات آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے آگے ہے، پھر آپ نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا اور ہم نے بھی، پھر جبریل علیہ السلام نے وہی الفاظ دہرائے کہ جو آپ رات ڈھونڈ رہے ہیں وہ آگے ہے۔ پھر آپ نے 20ویں کی صبح کے خطبے میں فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ لوٹ سکتا ہے، میں نے شب قدر دیکھ لی تھی لیکن بھلا دیا گیا، اسے اخیر عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو، میں نے دیکھا گویا میں کیچڑ اور پانی پر سجدہ کر رہا ہوں، اور مسجد نبی کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، اتنے میں بادل آ کر برسنے لگا۔ صبح کو آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد میں نے آپ کی پیشانی پر کیچڑ اور پانی کے نشان دیکھے، آپ کے خواب کی تعبیر ظاہر ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ خواب کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا خواب ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ اس میں یہ کہ جو یہ خواب آپ نے دیکھا تو وہ رات کیا تھی، 21ویں شب تھی، اور جیسے کہ اس کی نشانی ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ بالکل صاف، شفاف، پرسکون اور روشن رات ہوتی ہے، گویا چاندنی پھیلی ہوئی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی، اس رات میں صبح تک کوئی تارا نہیں ٹوٹتا، اور اس کی صبح کا سورج مغروب ہوتا ہے، اس کی کرنیں تیز نہیں ہوتی ہیں، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اس روز سورج کے ساتھ شیطان کا نکلنا حلال نہیں۔ ایک اور حدیث میں شب قدر نہایت سکون والی اور برائی سے خالی ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی، اس کی صبح کا سورج کمزور اور سرخ نکلتا ہے۔ میں نے خواب میں شب قدر دیکھی، پھر میں اسے بھول گیا، یہ پچھلی 10 راتوں میں یہ رات رکاوٹوں سے پاک و پروقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی، گویا چاند نکلا ہوا ہے، اس میں شیطان نہیں نکلتے جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ تو پھر رات بھر رہ کے یہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ فرشتے خیر لے کر اترتے ہیں، سلامتی لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی ابتدا صبح، اور رات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، غروب آفتاب۔ فرشتے کہاں نہیں جاتے، جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جہاں پر نشے والی چیز ہو یا تصویر لگی ہو گھروں میں، یا پھر یہ ہے کہ مجسمے گڑے ہوئے ہوں، تو رات کو اللہ نے عبادت کے لیے پسند کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج رات میں کرائی گئی تھی، تو رات کو تہجد پڑھنا صرف رمضان کی راتوں میں ہی نہیں بلکہ روزانہ چاہیے، تھوڑا تھوڑا، جیسے کہ اپنی استطاعت کے مطابق، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر سورہ مزمل میں فرمایا نصفہ امن قس منہ قلیلا، تو مومن کی رات اور فاسق و فاجر نافرمان کی رات میں فرق ہوتا ہے۔ مومن اپنے رات کے اعمال کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، درجوں کی بلندی راتوں کے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب یہ رات گزر جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہے، جبریل علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھتے ہیں
بہت اونچے چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان دو سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا وہ کبھی نہیں پھیلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی مان پڑ جاتی ہے اور شعائیں جاتی رہتی ہیں، پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب کے سب پھر اوپر چڑھتے ہیں۔ پس فرشتوں کا نور اور جبریل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو مان کر دیتا ہے۔ اس دن سورج متحیر رہتا ہے، یعنی ٹھنڈا رہتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ سارے کے سارے بے شمار فرشتے اس دن آسمان و زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی رکھی تو رمضان کے روزے عمدگی کے ساتھ پورے کریں گے، تو ابھی سے دعا مانگنا شروع کریں، جیسے کہ صحابہ کرام مانگا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان مع صحت و عافیہ، کہ اللہ رمضان بھی نصیب کرنا اور صحت و عافیت کے ساتھ۔ یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، شام کو دنیا کے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں کے تمام فرشتے ہلکے باندھ باندھ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں۔ یہ دنیا سے آئے ہیں تو اب ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کو تجسس ہے جو وہاں پر نہیں اتر سکے، اب وہ فرشتے ان کو ہلکا بنا کر گھیر لیتے ہیں اور ان سے ایک ایک کا نام مرد و عورت کا لے کر سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو امسال تم نے کس حالت میں پایا، تو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال تو ہم نے اسے عبادتوں میں پایا تھا، لیکن اس سال تو وہ بدعتوں میں مبتلا ہو گیا۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ فرشتے، کہ پچھلے سال گئے تھے تو وہ بہت اچھا نیکوکار تھا، عبادت کرنے والا تھا، اس سال وہ بدعت میں پڑ گیا، اور فلاں شخص گزشتہ سال بدعتوں میں مبتلا تھا، لیکن اس سال ہم نے اسے سنت کے مطابق عبادتوں میں پایا۔ پس یہ فرشتے اس سے پہلے شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جس نے اللہ کے صحیح دین کو چھوڑ دیا، فرشتے اب اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس دوسرے شخص کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بدعات کو چھوڑ کر کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اور یہ فرشتے انہیں سناتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ہم نے ذکر اللہ میں پایا اور فلاں کو رکوع میں اور فلاں کو سجدے میں اور فلاں کو کتاب اللہ کی تلاوت میں وقت گزارتے ہوئے پایا۔ غرض ایک رات دن یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، یعنی ہر آسمان کے فرشتے ان کو روکتے ہیں اور یہاں کے دنیا کے مرد و مومن اور مومن عورتوں کا حال پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے کہ مجھ میں بسنے والوں، میرا بھی تم پر حق ہے، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں جو اللہ سے محبت رکھے، ذرا مجھے بھی تو لوگوں کی حالت کی خبر دو اور ان کے نام بتاؤ۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اب فرشتے اس کے سامنے گنتی کر کر کے اور ایک ایک مرد اور عورت کا ماں ولدیت کے، یعنی ہمارے باپوں کے نام کے ساتھ بتاتے ہیں۔ پھر جنت سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتی ہے کہ تجھ میں رہنے والے فرشتوں نے جو خبریں تجھے دی ہیں مجھ سے بھی تو بیان کر۔ چنانچہ سدرہ اس سے ذکر کرتا ہے، یہ سن کر وہ کہتی ہے اللہ کی رحمت ہو فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر، اللہ انہیں جلدی مجھ سے ملائے۔ جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں، انہیں الہام ہوتا ہے اور یہ عرض کرتے ہیں یا رب، میں نے آپ کے فلاں فلاں بندوں کو سجدے میں پایا، تو آپ انہیں بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو سناتے ہیں، پھر سب کہتے ہیں فلاں فلاں مرد و عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور مغفرت ہوئی۔ پھر جبریل علیہ السلام خبر دیتے کہ باری تعالیٰ فلاں شخص کو گزشتہ سال تو عامل سنت اور عابد چھوڑا تھا، لیکن امسال تو بدعتوں میں پڑ گیا اور آپ کے حکم سے اس نے روگردانی کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبریل، اگر یہ مرنے سے 3 سال پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، الہی آپ ہی۔ اس وقت عرش اور اس کے آس پاس کی چیزیں، پردے اور تمام آسمان جنبش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الرحیم، الحمد للہ الرحیم۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رمضان کے بعد بھی میں گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر سوال و جواب کے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔
تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی فضیلت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے یعنی بنائی گئی ہے، وہ سارے کام کرنا ہے۔ اور سن 24 میں جو رمضان المبارک آیا تھا، تو اس میں امام الحرم عبد الرحمن بن سدیس فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ ان راتوں میں اگر انسان کر لے وہ تو بہت سے خیر کثیر پا سکتا ہے، یعنی بہت، اور ہے بھی بہت آسان، اور ہر غریب اور امیر سب یہ کر سکتا ہے، یعنی سب کے لیے آسانی ہے، سب کر سکتے ہیں اس کو۔ تو وہ کیا ہے وہ کام کرنے کے؟ کہ نمبر 1 یہ کہ ان 10 دنوں میں روزانہ کم از کم 1 روپیہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کی حیثیت ہو، تو کم از کم رمضان میں جیسے ہم لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے، صدقات بھی نکالتے، کبھی کیے کبھی نہیں کیے، لیکن ان 10 دنوں میں کمر کس لیں کہ میں روزانہ ضرور صدقہ کروں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ لیلۃ القدر 10 میں سے کوئی ایک دن بھی ہم کو مل گئی، تو گویا ہم نے 84 سال یا 1000 مہینے تک صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ 10 دن مثلاً آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اس میں یہ کام کروں گی، اب 10 میں سے گئی، تو اس سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ یعنی وہ رات نصیب ہو گئی نا ان کو۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ 1000 یعنی مہینے صدقہ کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اسی طرح روزہ، اور روزانہ اگر 10 راتوں میں روزے تو ہوتے ہی ہیں دن میں، لیکن روزانہ اگر 10 راتوں میں کم از کم 2 رکعت، اور زیادہ سے زیادہ جتنی چاہے نفل پڑھ لیں، اگر وہ لیلۃ القدر کی رات تھی تو گویا ہم نے 84 سال اور 4 مہینے، یا 83 سال اور 4 مہینے تک 2 رکعت پڑھی، یا 1000 مہینے تک پڑھی، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اگر روزانہ ان 10 راتوں میں سورہ اخلاص کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ، کہ دونوں کی فضیلت حدیث میں موجود ہے، پڑھ لیے اگر، تو اگر وہ رات لیلۃ القدر تھی تو گویا آپ نے روزانہ ایک قرآن ختم کیا، کتنے سال تک؟ 83 سال 4 مہینے، یا 1000 مہینے تک آپ نے قرآن مکمل کیا، کیونکہ 3 مرتبہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا، اور بعض روایت میں جس نے 10 مرتبہ پڑھا، تو گویا کہ اس نے پورا قرآن مکمل کیا، کیونکہ 1 مرتبہ پڑھنا 1/3 قرآن ہے، تو 3 مرتبہ کیا ہے کہ مکمل کیا قرآن۔ تو 1000 مہینے ہماری طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم 1000 مہینے تک بیٹھ کے مسلسل قرآن پڑھتے رہیں، یا مسلسل صدقہ کرتے رہے، یا مسلسل نماز کی حالت میں رہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ثواب دیتے ہیں۔ تو خود کے لیے چاہے دوسروں کے لیے بھی مانگے، اس میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومن مومنات کو یہ رات نصیب کرے، اور صحت و عافیت کے ساتھ نصیب کرے، کیونکہ کتنے ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے تھے دلجوئی سے اور پوری محنت سے، لیکن اب وہ بیمار ہو گئے یا کمزور ہو گئے ہیں یا جس وجہ سے بھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ اتنے غفور الرحیم ہیں، اتنے کرم اور مہربانی کرنے والے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی وہ بھی، کیونکہ ان کی نیت ہی ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے تڑپتے ہیں دل میں کہ ان کے لیے کہ ہم روزہ رکھ سکیں، لیکن نہیں رکھ پاتے، تو ان کی تڑپ کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی کوشش کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے کہ ان کا ویسے ہی لکھا، ان کے نامہ اعمال میں ویسے ہی نیکی لکھو، کہ اگر یہ تندرستی کی، کیونکہ ان کی نیت کی وجہ سے صرف، تو ہر کام میں نیت کتنا درستی کتنی ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام چیزوں کا دار و مدار، تمام عبادتوں کا، تمام کاموں کا نیت پر ہے، کہ نیت درست ہے تو تمام چیزیں، تو نیت تو کر لیں، اگر کم از کم نہیں ہے کہ یار اب اگر ہم کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکے تو ہماری نیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے تو ہم کر سکیں گے، تو اس کو بھی اگر نصیب ہوگی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ
صحت کی حالت میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اب وہ یا تو بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا. اب سفر بھی مشقت کی جگہ ہے، وہاں پر بھی ویسی عبادت نہیں کر پا رہا ہے جیسا وہ گھر میں کیا کرتا تھا. یا پہلے جو تندرستی کی حالت میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اب ویسی نہیں کر پا رہا ہے، بیماری کی وجہ سے اسے روزے چھوٹ جا رہے ہیں، رات کو نماز قیام نہیں کر پا رہا ہے، یا تنگ دستی ہو گئی ہے، صدقہ ویسا نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ لکھتے رہو کہ میری بندے کی نیت کا مجھے حال معلوم ہے. وہی ہے کہ نیت کا حال بھی کون جاننے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ واقعی نیت ہے یا پھر کوئی بعض لوگ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے روزہ توڑ دیتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا یا ہم سے نہیں رکھا جاتا یا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم تو نہیں رکھ پاتے. تو تم کو مشکل اگر تم سمجھ کر رہے ہو تو تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن اگر تم کوشش کرو گے، دعا کرو گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و عافیت دیجیے کہ میں پورے رمضان کے روزے رکھ سکوں اور پورے میں قیام کر سکوں اور پوری جو بھی خیر کے کام ہے اس رمضان کو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ علم کے رمضان آیا اور نصیب ہوا. اللہ علم کے اگلا رمضان بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک دن پہلے چاند رات کے دن ان کا انتقال ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے سال کے رمضان کی لیلۃ القدر میں ان کی عمر اتنی لکھی گئی تھی کہ اگلا رمضان ان کو نصیب نہیں ہوگا. اسی طرح رمضان تو کسی کو مل گیا لیکن ان کی تقدیر میں پچھلے سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ اب اگلی لیلۃ القدر ان کو نصیب نہیں ہوگی. تو یہ علام الغیوب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہم انت علام الغیوب. اسی لیے دعا کرنا چاہیے اللہم اصلح نیاتنا و ذریاتنا. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی بھی اصلاح فرمائے اور ہماری ذریت کی بھی اصلاح فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خیر و برکت کی رات جو ہے، اور یاد رہے کہ ہر رات خیر و برکت والی ہے. خاص تو یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں مل گئی وہ لیلۃ القدر. وہ تو جیسے نا اس کی قدر و منزلت اس لیے بھی ہے کہ یہ یعنی کس پر نازل ہوا. سب سے پہلے تو کس نے نازل کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس پر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اسی طرح یعنی کس شہر میں نازل کیا گیا؟ تو سب سے قدر والی جگہ یعنی مکۃ المکرمہ میں. اور کون سی رات میں نازل کیا گیا جو سب سے بابرکت رات ہے یعنی لیلۃ القدر؟ کون سے مہینے میں یہ قرآن اور یہ رات آئی؟ رمضان المبارک میں. اور کون سی امت سب سے افضل ہے؟ امت محمدیہ، جس کو قرآن بھی ملا اور جس کو یہ قدر والی رات بھی ملی. لیکن امت محمدیہ کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہے. لیکن سب سے بڑی بدبختی ہے کہ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو کچھ بھی خبر نہیں ہے. یا خبر تو ہے کہ بڑی رات ہے، بڑی رات ہے، ہمارے یہاں یہی نام ہے، فیمس ہے نا، بڑی رات ہے، آج بڑی رات ہے. تو بڑی رات میں کرنے کے کام کیا ہے؟ پھر وہ بدعت میں چلے جاتے ہیں. اچھا اس رات میں 2 رکعت اور اس کے ساتھ اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ پڑھ لو اور یہ کر لو. وہ سارا یہ ساری چیزوں میں لگ جاتے ہیں. اور اصل چیز جو ہے، اصل عبادات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ یہ کسی بھی جگہ کوئی صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ جب تم اس رات کو پالو تو کیا پڑھو کہ 2 رکعت پڑھو، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد یہ یا اتنی تسبیحات، یا یہ جو بھی کہیں بھی نہیں اس چیز کا ذکر ملتا ہے. خالی یہ ملتا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ تمام دنوں میں دعاؤں کی کثرت رکھی جائے، تمام رمضان میں اور خصوصاً آخر عشرے میں، اور خاص طور سے پچھلے عشرے کی طاق راتوں میں کثرت سے دعا پڑھنی چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس چیز کی تو خبر دے دی، لیکن یہ چیز اگر بتانا ہوتا اور ثواب کی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے، ان راتوں میں تم اتنی رکعت پڑھ لیا کرنا، اس میں یہ دعائیں پڑھ لینا، اس میں یہ کر لینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ صرف اس رات تک پہنچنے کے لیے دعا مانگے، اس مہینے مبارک کو پانے کے لیے دعا مانگے، بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر سلامتی کے ساتھ رکھنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہک جائیں، بھٹک جائیں اور ہم فضولیات میں پڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کہ ہم اپنے طور پر تو ساری رات 10 دن تک جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس میں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو کہیں ریجیکٹ نہ کر دی جائے، کہیں منہ پر مار نہ دی جائے ہماری.
وہ عبادتیں اور وہ سارے طریقے، کیونکہ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اول تو وہ عبادت خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی جائے خشیت کے ساتھ. اور خشیت کیا ہوتی ہے کہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ کی تقوی اور اللہ کی خشیت. اور دوسرا ہے کہ وہ طریقہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کیا کرتے تھے. تو کیا کرتے تھے؟ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ آپ عبادتوں کے لیے کمر کس لیتے تھے، اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے دوسرے کاموں سے، اپنے آپ کو معتکف ہو جاتے تھے، ایک جگہ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوری یکسوئی سے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے. ہمارے وہاں تو اس میں بھی خرافات ڈھونڈ لیے کہ ان راتوں میں ایک شبینہ رات ہے، اس میں پوری رات میں ایک قرآن ختم کر لو اور سحری کا انتظام کرو، کھانا پینا رمضان میں ساری رات، سارے سال جن دنوں میں اتنا نہیں کھاتے جتنا ان راتوں میں اور ان رمضان کی راتوں میں. کتنوں کو دیکھتے ہیں کہ خاص کھانے پینے کے لیے ساری رات گزار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے ایسی خرافات سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہماری عبادات کی حفاظت کرے. تمام مومنین مومنات کو یہ شب نصیب کرے لیلۃ القدر، اور اس کے خیر و برکت سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیضیاب کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بلغنا رمضان مع صحة وعافية. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم لا سهل ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے ہم کو اس کو پانا انشاءاللہ باذن اللہ، اور صحت و عافیت کے ساتھ، کہ ہم اس کے جو بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کر سکیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.